हेलो जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। ये है वी गो टेल जाविया, हमारा सेकंड सेमीफाइनल है डिबेट कंपटीशन का। ऑफ कोर्स सब सारे मुकाबले अपने अख्ताम की जाने बढ़ रहे हैं तेज़ी से। सो आज के हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है, सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं, इकरार भाई हमारे साथ हैं। सो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह जनाब हमारे पहले कंटेस्टेंट है खुज़ैमा कासिम, जामियत दारुल उलूम से। जनाब बिस्मिल्लाह। सुकून तूफानों का पेश खेमा होता है सदरे आली वकार। जुनून के परवरदा लोग सुकून को अजियत समझते हैं और साकित रहने के बजाय मुतहर्रिक होकर मौत की तमन्ना करने लगते हैं। कारगाहे इश्क में कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जो अमर कर देते हैं। अमर होने वाला मोहम्मद फाइज हसन, जो 31 मार्च 2024 को अहले गज़ा की मजलूमियत पर आलम इंसानियत के सुकून की ताब नहीं ला पाता और मर जाने का कष्ट किए मकबूजा जान युफ्ती के एक तिजारती मरकज़ पर तैनात इसराइली दिफाई अफवाज पर अकेला हल्ला बोल देता है। अल खलील का ये 19 साला सपूत जब 4 दज्जाली कारिंदों को कारी जख्म लगाकर फुस्तु रब्बिल काबा की सदा उसकी जुबान का आखिरी वजीफा होती है कि बेशक वो कामयाब हो गया जनाबे वाला जिसने सुकून को जुनून से बदला और मर जाने की दिली चाहत हासिल कर ली। सदरे आली वकार पुरसुकून रहने के बजाय मौत की तमन्ना करने वाले सरफरोश फ्रांस के इनकिलाबी हैं, रूस के बाशवेक हैं, चीन के कम्युनिस्ट हैं, वियतनाम के गोरीले हैं, अमेरिका के सियाह फाम हैं, जनूबी अफ्रीका के हुर्रियत पसंद हैं, तुर्किया के इस्लाम पसंद हैं, मशरिकी पाकिस्तान की अवामी लीग हैं, ईरानी ख़वातीन हैं, कुर्द हैं, बलोच हैं, अफ़गान हैं, मिस्र के अख़वान हैं, या वतने अजीज़ के जाली पीरों के ख़िलाफ़ निकले हम सरफरोशान। इनके सर पे बंधा कफन इन्हें जिंदा रहने की सहूलत का इनकारी बना देता है कि अहले जुनून से पूछिए मस्ती की कैफियत, अहले खिरत को कैसे मिलेगी ये मारिफत। इनके लिए सुकून और सहूलत अजाब है, इनके लिए जुनून की दौलत अजाब है। राइट जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं नालैन अब्बास, GCU लाहौर से। वी गो टेल का ये मुकाबला है, वी गो टेल जाविया। आज के जो विनर है ऑफ कोर्स वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। फाइनल के विनर के लिए 2 लाख रुपए कैश प्राइज है इंशाल्लाह। जनाब नालैन अब्बास साहब। शाह के मुसाहिब मुतमईन हैं कि सरफराज सर बुरीदा बाजुओं समेत शहर की फसील पर लटक रहे हैं और सुकून ही सुकून है सदर आली वकार। जितनी आवाज़ें शहर के जुमूद में खलल डाल रही थीं दबाई जा चुकी हैं। अब हर तरफ साएं साएं करता सन्नाटा है। खामोशी के पहरेदार हमादम तैयार खड़े हैं कि जो कोई इसे तोड़ने की जसारत करे हम जुबान खींच लें। इतने में चंद सरफिरों के मन में यह ख्याल आता है कि इस जीवन से तो मौत अच्छी है और वो बोलना शुरू करते हैं। फिर खबरें चलती हैं। पहली खबर कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। दूसरी खबर इमरान रियाज कई दिनों से लापता है मगर मालूम नहीं कि उठाने वाले कौन हैं। तीसरी खबर फुला बिन फुला को इस वास्ते उठाया गया है क्योंकि वो गद्दार है। गद्दारी के ठप्पों से डरकर हर कोई चुप साध लेता है और फिर सुकून ही सुकून है, हर तरफ सुकून है। तनाबे खेमे लिसानो लफ्ज काट दी गई।
نہ اعتبار حرف ہے، نہ ابروئے خون ہے، سکون ہی سکون ہے، ہر طرف سکوت طاری ہے صدر عالی وقار، موت کا سکوت۔ جو مر گئے وہ تو مر گئے، مگر جو زندہ بچ گئے وہ گلیوں میں موت ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ فلسطین کا نوحہ ہے اور دوسری طرف ہمارا دل اس طرح سکون میں ہے کہ کوئی ہلچل نہیں۔ اس قدر سکون ہے کہ کبھی کبھی تو شرم سے ڈوب مرنے کا دل کرتا ہے۔ دل ہے ہمارے سینے میں یا کوئی سنگ ہے، دھڑکن نہیں سکون ہے، مرنے کو جی کرے۔ دھڑکن نہیں سکون ہے، مرنے کو جی کرے۔ بہت شکریہ۔ رائٹ جناب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ آئیں گے امات اقبال گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے جناب علی۔ دامانے فلک پہ معلق لوح محفوظ میں نقش ہے صدر عالی وقار کہ اضطراب زندگی کی علامت ہے اور سکون موت کی مثل۔ سو اسی اصول کے تحت اب 21ویں صدی کے صحن سے زندگی کی لو اور انقلاب کے شراروں کو اٹھا کر انٹارکٹیکا کے جاڑے میں جما دیا گیا۔ سو اب فلورنس کی گلیوں سے کوئی پکاسو نہیں اٹھتا، نہ اب روم کے گھروں سے کسی نوری کی آواز اٹھتی ہے۔ اب کوئی میاں تانسن میاں کی ملہار اور درباری جیسے راگ نہیں بناتا، تن دھن تنک دھن دا جیسے سر نہیں لگاتا۔ سکون اور سکوت کی چادر اوڑھے اب کوئی لبنانی خلیل جبران قرطاس زماں پر اپنے ناول پیغمبر کی صورت نہیں اترتا۔ زمین کے گوشوں میں معدوم ہوتے ہوئے پھول اور آلودہ ہوتی ہوئی ہوائیں وہ لذت سے آری سکون پیدا کرتی ہے کہ شیکسپیئر، ورڈزورتھ اور پروین شاکر جیسے فنکار آنکھ کھولتے ہی دم توڑ جائے۔ سکون ایسا، وحشت ایسی کہ جوان جسموں کی ان بوڑھی آنکھوں کو تک کر عبداللہ حسین کا قلم اداس نسلوں کو ہی جنم دے سکتا ہے۔ مشہور اور مقبول کا فرق مبہم کر کے ٹک ٹاکروں کو انفلوئنسر بناتے ہم، سوچ کے کھونے خدروں میں پیدا ہونے والے انفلوئنسر کو ہم نے بنایا۔ ہاں صدر عالی وقار، اب جذبہ عشق میں وہ اضطراب کہاں کہ کوئی صحرا کی نظر ہو کر قیس و فرہاد ہو جائے تو کوئی دریا کے پیندے میں ماہی وال ہو جائے۔ اب چوپالوں کو دکھ درد بانٹنے والے میسر نہیں، کیونکہ سبھی کو 9 سے 5 کی بیڑیاں پہنا کر ایسا سکون دیا گیا ہے کہ ماضی سجدہ شکر میں گر جائے۔ اب ایک اندھا کباڑی خواب بیچتا ہے، ایک ایسا خواب کہ مفت لے لو مفت، کہ چارہ گری پہ صدا لگاتا ہے کہ سکون ایسا۔ شکریہ جناب، شکریہ جی۔ اقرار بھائی کیا کہیے گا؟ بہت مشکل، اچھا، تینوں بہت اچھے مقررین اور تینوں نے بہت شاندار تقریریں کی۔ بس چھوٹی چھوٹی سی 2-3 باتیں جو مجھے اندازہ وقت کم ہے، اور کہتے ہیں ہم، اور موت بہت بار کہا، موت، لو کہا، لا کو آپ نے جو تیسرے مقرر ہیں ہمارے، سناٹا کہا، سناٹا کو۔ مائک کا استعمال آپ کے لیے بہت ضروری ہے نالین، آپ نے، میں تیسری بار غالباً نوٹ کر رہا ہوں کہ مائک کچھ دیر میں پھر آپ جا کے ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو ایک مقرر کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مائک کا استعمال ابتدا میں ہی کیسے کرنا ہے۔ ہائٹ زیادہ ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اور زیادہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب کی ہائٹ کے حساب سے آپ کو ذرا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ بالکل 0.5 اور 0.5 اور 0.5 سے جو ہے وہ تینوں کا، تینوں مجھ سے پوچھئے تو تینوں ہی شاید کوالیفائی کرتے، تو بہت ہی پھر باریک نقطوں کے اوپر فیصلہ کیا، اور وہ یہ کیا کہ بھائی تینوں کو نہیں، آپ نے ایک کا ہی چناؤ کرنا ہے۔ اچھا، آگے فائنل ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ انداز اور تلفظ کم و بیش سب کا ایک جیسا تھا، چھوٹی موٹی غلطیاں بھی تھیں، اور بطور مجموعی مواد پر
میں نے پھر جو فیصلہ کیا اس کی بنیاد یہ بنائی کہ کس نے ذرا مشکل موضوعات کا انتخاب کیا اچھا. سکون کے اعتبار سے, یا جس نے ڈگر سے ہٹ کر اچھا انتخاب کیا, اس کی بنیاد پر پھر میں نے یہ فیصلہ دیا. بصورت دیگر تینوں تقریباً ہر معاملے میں ٹھیک ہیں. تو اس اعتبار سے جو تیسرے نمبر پر آج ہمارے مقرر ہیں ان کا تعلق ہے میری مادر علمی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے نالین عباس. دوسرے نمبر پر خزیمہ قاسم ہے دارالعلوم کراچی سے, اور آج کے فاتح ہیں عماد اقبال, اور سب میں 8.5 کا فرق ہے. اچھا ہو گیا. سے یعنی آپ کو کمنٹس اندازہ ہو گیا کہ بطور مجموعی بہت اچھا مقابلہ رہا ہے, لیکن اب ظاہر ہے کوئی نہ, یعنی ان کو کوئی ایک نیا پیمانہ تلاش کرنا پڑا ہے گویا, تاکہ جس کسی کو تو جواز بنایا جائے کسی بنیاد کو, تاکہ کسی کو آگے لے کے جائے. عماد کا اس میں جو مواد کی اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک روایتی جو ڈگر ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک ذرا مختلف موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا. باقی انداز اور تلفظ وہ آپ سب کا بہت اچھا تھا اور ایکولی گڈ تھا سب. صحیح. تو بس یہ ہمارے اصرار پر بھائی نے مہربانی کی, ورنہ چاہتے کہ تینوں کے ساتھ, ہم نے کہا نہیں ایک تو پھر بنائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. بلکہ آپ کا شکریہ خاص کہ آپ نے اپنی ڈگر سے ہٹ کے میں نے دیکھا اپنی روایت چھوڑی ہے یہاں پہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.